جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آج وہ افسوسناک خبر سناؤں گا جس نے UAE نے پورے امت مسلمہ کے پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ اس کی ساری تفصیلات رکھوں گا، کوئی بیان کرے نہ کرے، ہمیں تو آپ کے سامنے حقائق کو سامنے رکھنا ہے۔ میں ترکی نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا، ایران نے کیا بیان دیا، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ترکی نے اس وقت یونان کو لے کر کے کیا تازہ بیان دیا ہے، بنگلور کے حالات کیا ہیں اس وقت، اور مظفر پور میں جنم اشٹمی پر کس طرح مسلم اقلیتوں کو پیٹا گیا گھروں میں گھس کر کے پولیس کی جانب سے، یہ خبروں میں نہیں آیا، اس کی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں انصاف منچ کی جانب سے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ٹی وی ڈیبیٹ قاتل بنتے جا رہے ہیں، ایک سوال ہے، کیونکہ کانگریس کے ترجمان راجو تیاگی کے ایک ڈیبیٹ میں شرکت کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا تھا، اس پر بھی تفصیلات سے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جموں کشمیر میں پولیس پارٹی پر کس طرح اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عرب ممالک کی ہی اور سب سے افسوسناک خبر کی۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت UAE نے امت مسلمہ کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایک تاریخی معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اپنے تعلقات کو رسمی طور پر معمول پر لے آئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اسرائیل مقبوضہ زمین کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا جسے فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان سے متحدہ عرب امارات ایسا کرنے والا پہلا خلیجی اور صرف تیسرا عرب ملک بن گیا ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوں گے۔ اس سے پہلے مصر اور اردن کے اسرائیل کے ساتھ فعال سفارتی تعلقات ہیں۔ اب UAE کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ عمان اور بحرین بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، اور وہ بھی UAE کے ہی نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے ہمارے مسلم ممالک، عرب ممالک، جو ہر دن فلسطینی مسلمانوں کا قاتل ہے، ہر دن قتل کرتا ہے الگ الگ عنوانات سے۔ غزہ کی پٹی میں چین و سکون نہیں ہے، ہر دن ہر طرف خون پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس ممالک کو جو پوری طرح سے غاصب بن چکا تھا، اب تو اس معاہدے میں کہہ رہا ہے کہ ہم مزید فلسطینی جگہوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیں گے، جبکہ پوری کی پوری ریاست، پوری کی پوری بستی پر تو یہ قبضہ کیے ہوا ہے۔ لیکن اس سے آنکھیں موند کر کے نہ جانے یہ عرب ممالک جو اپنی زمین کو کبھی شرکیہ افعال کے لیے دے دیتے ہیں، تو اب سب سے زیادہ دشمن جس کو قرآن نے واضح طور پر ان لوگوں سے بچنے کی اور بچ کے رہنے کی، ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلانے کی، دعا کرنے کی، ہر نماز میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ ان کو کن کی فہرست میں شامل کریں گے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں ہوا کیا تھا۔ UAE کے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہ شرط بیان کی جا رہی تھی کہ عرب علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن اسرائیل میں امریکی سفیر ڈیوڈ فریڈمن نے کہا ہے کہ الحاق کا فیصلہ منسوخ نہیں بلکہ مؤخر کیا گیا ہے، یعنی آپ اس معاہدے کے نام پر پھر دوبارہ دھوکہ دینے جا رہے ہیں پورے امت مسلمہ کو، اور بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں، جہاں ہر دن خون بہتا ہے۔
اسرائیل کے مزید عرب علاقوں پر قبضہ نہ کرنے کی بات اس معاہدے میں جو کہی گئی ہے وہ بات غلط نکلی ہے۔ ڈیوڈ فریڈمن کا صاف کہنا ہے کہ فیصلہ جو ہے منسوخ نہیں کیا گیا ہے بلکہ مؤخر کیا گیا ہے، یعنی آج نہیں تو کل قبضہ ضرور کریں گے، یہ کہنا ہے۔ ناظرین، ایران نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو تاریخی معاہدے پر، تاریخی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ بدترین معاہدہ ہے اسلامی تاریخ کا اور عرب ممالک کا، اس سے جو ہے بہت ہی منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات غیر قانونی بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا بیان سامنے بھی آیا ہے۔ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے، اس سے ہماری اصولی موقع پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا اور مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی، اسرائیل دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کا تازہ بیان آیا ہوا ہے مختلف حوالہ جات سے۔ تو ناظرین، یہ بات صاف طور پر سامنے آ گئی ہے، جبکہ ترکی نے بھی صاف طور پر کہا کہ یہ جو ہے دھوکہ ہے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ UAE کا، کہ وہ ان لوگوں کو جو معاہدے میں جن لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ معاہدے میں جن لوگوں کو شریک کرنا چاہیے ان کو شریک نہیں کیا جاتا۔ کوئی تیسرا ملک آ کر کے جو ہے معاہدہ کر کے ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ملک میں یہی ہو رہا ہے، جہاں کے رہائشی ہیں، جہاں رہنے والے ہیں، جن سے روز جو ہے حکومتیں جن پر ظلم ڈھاتے ہیں، ان سے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں کی تنظیموں سے کسی بھی طرح کی بات چیت گفت و شنید نہیں ہوتی۔ کوئی تیسرا ملک اپنے دولت کی وجہ سے، اپنے حکمرانی کی وجہ سے ان پر قابض کرنے کے لیے معاہدہ کر لیتا ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا UAE کے اس طرح سفارتی تعلقات قائم کر لینے سے وہاں کے فلسطینی اپنے آزادی کے لڑنا چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنے زمین اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو کئی سالوں سے جدوجہد جاری ہے، کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسا خواب و خیال ہے UAE کا تو وہ صرف اپنے خواب و خیال میں ہی رہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے تبصرے کل سے جب سے یہ فیصلے پر معاہدہ ہوا صاف طور پر نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو صاف طور پہ بتا دوں کہ اس بات پر فلسطینی رہنما حماس نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ حماس ایک تنظیم ہے جس کی غزہ پر حکومت ہے، اس نے مصر اور اردن کی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو پیٹ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ اب UAE نے بھی جو اسی طرح ان کے پیٹ میں خنجر گھونپا ہے۔ ٹرمپ نے تاریخی پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے مشرقی وسطی کے علاقے میں امن کو فروغ ملے گا، لیکن مشرقی وسطی میں کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے اور یہ خود جو ہے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے کس طرح خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ان سب کی وجوہات جو ہے اسرائیل اور امریکہ کو ہی جاتی ہے اور یہی لوگ اصل میں یہاں کے قاتل ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعاون کو تیز کرنا، وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہ برف ٹوٹ چکی ہے، مجھے امید ہے کہ مزید عرب اور مسلمان ملک جو ہے متحدہ عرب امارات کی پیروی کریں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عمان اور بحرین جو ہے اس راستے پر چل نکلے ہیں۔ آفیشیل بیان آنا صرف ابھی باقی ہے، جبکہ بہت سارے اخبارات نے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس بات کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمان اور بحرین بھی اس بات کو اس وقت تسلیم کر لیا ہے اور وہ جو ہے UAE کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اماراتی رہنما شیخ محمد بن زائد نے بھی خبر کی تصدیق کر دی۔ اس نے ٹویٹر پر لکھا، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ایک فون کال کر کے دوران ایک معاہدے پر اتفاق ہوا جس کے تحت مزید فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنا روک دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب خواب و خیال ہے ان ممالک کا، جو ہے یہ لالی پاپ دے کر کی پوری بستی پر، پورے فلسطین پر جو ہے قبضہ کرنے کا معاملہ ہے، بلکہ صرف فلسطین پر نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو ہے کسی بھی طرح کے مسلم ممالک سے اس کو مخالفت نہ ہو، اس کی وجہ سے معاہدے کی شکل میں یہ لگاتار جو ہے ان لوگوں کے اندر گھس کر کے، عرب ممالک کے اندر گھس کر کے ان لوگوں کو کھوکھلا کر کے ان کو جو ہے اپنا غلام بنانا چاہ رہا ہے اسرائیل امریکہ۔ اور یہ جو حکمراں ہیں جو اس وقت دولت کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں جو ہے چور ہو چکے ہیں، ان کو دوسرا کوئی اور نہ ہی مسلمانوں کے حقوق ان کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے پوری طرح سے ان لوگوں کے کٹ پتلی بنتے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اگلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی
تاریک ترین اسلامی تاریخ کا بہت ہی تاریک ترین اور بدترین دن ہے کل جو UAE نے اس طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. چاہے وہ جتنے بھی خواب دکھائے فلسطینیوں کو، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے سلسلے میں قرآن نے جو کہا ہے وہی حقیقت پر مبنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کسی بات پر، وہ چاہے کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو عرب کہے، وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو کچھ بھی کہے اور کوئی کچھ بھی خواب دکھائے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو بس آپ کا دشمن ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مظفر جنماشٹمی پر 500 لوگوں مظفر پور میں بھیڑ جمع کر کے قانون توڑا گیا اکثریتی طبقے کی جانب سے، لیکن پیٹا گیا مسلمانوں کو پولیس کی جانب سے. جی ہاں، ہندوستان میں شیس احمد کی رپورٹ ہے، ہندوستان میں فرقہ وارانہ خیر سگالی کو نقصان پہنچانے اور فضا میں زہر گھولنے کی کوششیں لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں. ایسی کوشش گزشتہ 12 اگست کو ریاست بہار کے مظفر پور میں دیکھنے کو ملی، جہاں اکثریتی طبقے کی بدمعاشی کو نظر انداز کرتے ہوئے پولیس نے اقلیتی طبقے کے بچے، بوڑھے اور عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس بات کا انکشاف کیا ہے انصاف منچ کے اس وفد نے جس نے پولیس اور ظلم و ستم کے شکار اورائی بلاک واقع جگولیا گاؤں کا دورہ کر کے مظلومین کی روحداد سنی تھی. انہوں نے یہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں. انصاف منچ نے اپنی جانچ رپورٹ میں پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے جگولیا گاؤں کے خواتین شاہدہ خاتون، شاہینہ خاتون، خوشبودہ سمین، عشرت خاتون اور جمیلہ خاتون سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ مرد حضرات میں مجیب الرحمان، عبدالخالق، ظہیر، معین، عرفان اور کوثر سے بات کی، جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح جنماشٹمی کے موقع پر اکثریتی طبقے کے لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اور حالات قابو میں کرنے کی جگہ مقامی پولیس نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کے ان کی پٹائی کی، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین پر بھی رحم نہیں کیا گیا. انصاف منچ بہار کے ریاستی نائب صدر آفتاب عالم نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا. انہوں نے اس درمیان میں بتایا کہ محفوظ الرحمان، اپیندر سنگھ، شمشیر عالم، محمد مرتضیٰ، رام نندن، منی بھوشن اور چاند بھائی پر مشتمل ایک وفد نے اورائی بلاک کے جگولیا گاؤں کا دورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے گفتگو کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ جگولیا مصر اولیا گاؤں میں 12 اگست کو جنماشٹمی کا تہوار لوگوں نے منایا، جہاں گانا بجانا اور ڈی جے کے ساتھ بغیر اجازت 500 لوگ جمع ہوئے. ان میں کئی لوگوں نے ماحول میں زہر گھولنے کی کوشش کی اور مورتی وسرجن کو اس کے لیے بہانہ بنایا. انصاف منچ کے ریاستی صدر نے ساتھ ہی واضح لفظوں میں کہا کہ ایک طرف تو حالات کو دھماکہ خیز بنانے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف پولیس پوری طرح سے جانبدار ہو کر کے حالات پرامن کرنے کے بجائے پرخطر بنانے کی کوشش میں لگی رہی، جو انتہائی شرمناک ہے. آفتاب عالم نے بتایا کہ 12 اگست کی رات تقریباً 12 بجے جگولیا مصر اولیا گاؤں میں پولیس نے ایک طرفہ مسلمانوں کی گرفتاری کی اور ان پر لاٹھی ڈنڈے چلائے. پولیس والوں نے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گھروں میں گھس کر رکھے سامان کے ساتھ توڑ پھوڑ کی، کوٹھی میں رکھے اناج کو تباہ و برباد کیا، تالے پڑے مکانات کا تالا توڑ کر اندر گھس گئے اور رکھے ہوئے سامان کو نقصان پہنچایا گیا. تو ناظرین، یہ ہر طرف کی پولیس کا یہی شکایتیں آتی ہیں. جب کبھی کچھ فرقہ وارانہ فسادات ٹوٹ پڑتے ہیں تو نقصان بھی انہی لوگوں کا ہوتا ہے، مار بھی انہی لوگوں کو جاتی ہے اور پولیس گھس کر کی گرفتار بھی انہی نوجوانوں کو کرتی ہے. اب حال ہی میں جو کچھ ہوا بنگلور میں، دلی میں جو کچھ ہوا، یو پی میں جو کچھ ہوا، اب بہار میں جو کچھ آیا مظفر پور سے، اور کل کا حالات جو بنگلور میں ہوئے اس سلسلے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. صاف طور پہ بنگلور سے خبر آ رہی ہے کہ 11 اگست کی رات پیش آئے تشدد کے واقعات کے بعد شہر کے ڈی جے ہلّی، کے جی ہلّی اور کاول بیسندرا علاقوں میں حالات پوری طرح قابو میں تو آ چکے ہیں. احتیاطی طور پر ان علاقوں میں حفاظتی انتظامات پختہ تو کر دیے گئے ہیں. 15 اگست تک 144 نافذ بھی کر دی گئی ہے، مگر اضافی پولیس فورس کے ساتھ ریپڈ ایکشن فورس اور بھی تعینات ہیں. تشدد زدہ علاقوں میں صرف صبح کے اوقات میں اشیاء ضروریہ خریدنے اور ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. ان میں سے کئی لوگوں کو بಳ್ಳاری جیل میں بھیج دیا گیا ہے. دوسری جانب سی سی بی سینٹرل کرائم برانچ کی جانب سے گرفتاریوں کے سلسلے میں اب تک 175 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ زمینی سطح سے ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ گرفتاریوں کی تعداد جو ہے 200 سے زائد ہو چکی ہے. ان میں سے 17 لوگوں کا تعلق ایف آئی آر میں جو درج کیا گیا ہے ان میں ایس ڈی پی آئی سے بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی ایس ڈی پی آئی 17 کلیدی ملزم قرار دے کر کے ان میں تمام لوگوں کا تعلق ایس ڈی پی آئی سے قرار دیا جا رہا ہے. تو ناظرین، یہ ہے کہ جو حالات بنے، جو بنائے گئے اور بنانے کی وجوہات کیا تھی، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. لیکن اب بھگتیں گے کون؟ اب بھگتیں گے جو ہے مسلم نوجوان جو اس میں شریک تھے یا نہیں تھے. پولیس ہر ایک کو اٹھا کر کے لے جا رہی ہے تھوڑے بہت شک کے ساتھ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بಳ್ಳاری جیل اور دیگر جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے.
یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور آپ ظلم و ستم کی کہانی ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ ناظرین، ہم جو ہے پوری طرح سے اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کی عقلیں حیران اور ششدر رہ جائیں گی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور اہم ترین مسئلے پر مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ ڈیبیٹس جو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں جب سے کانگریس کے قومی ترجمان راجیو تیاگی کی ایک ڈیبیٹ میں شرکت کر کے تھوڑی دیر میں لوٹنے کی کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے جو بی جے پی کے قومی ترجمان ہیں، جو ڈیبیٹ میں اکثر گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، الگ الگ ایکشن کے ذریعے سے جو ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کانگریس کو جو ہے اپنے نشانے پر لیتے ہوئے کبھی نجی زندگی پر وار کر دیتے ہیں تو کبھی جو ہے الگ الگ قسم کی گالیاں دینے پر اتاولے ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص کی وجہ سے کیا اس تیاگی کی جان گئی ہے؟ اس طرح کے سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ جی ہاں، توانائی سے بھرپور کانگریس کے قومی ترجمان راجیو تیاگی کے انتقال نے ہندوستان کے ہر اس شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے جو سیکولر اقدار کا حامی ہے اور موجودہ دور کے ٹی وی مباحث کی تنقید کرتا ہے۔ گزشتہ روز ٹی وی مباحثے کے دوران راجیو تیاگی کو کس طرح کی ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب صحت مند اور توانا بہادر نوجوان کو دل کا دورہ پڑا۔ فوراً انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر سبھی حیران تھے اور پھر راجیو تیاگی کی بیوی سنگیتا تیاگی نے ایک بیان دیا جس نے سبھی کو ششدر کر دیا۔ پہلے تو این ڈی ٹی وی سے منسلک صحافی سوربھ شکلا نے اتکرش سنگھ کے ایک ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا جس میں سنگیتا تیاگی کہتی ہے کہ راجیو تیاگی کے آخری الفاظ تھے، ان لوگوں نے مجھے مار دیا۔ اس بیان سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی مباحثے کے دوران کسی بات کی ایسی تکلیف راجیو تیاگی کو پہنچی کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور دل کا دورہ پڑ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ ان لوگوں کا مطلب بی جے پی ترجمان سمبت پاترا اور ٹی وی مباحثے کی طرف تھا۔ اسی لیے سوربھ شکلا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ راجیو تیاگی کی بیوی کو سنیے، حقیقت میں کسی کے تماشے، کسی کے ایجنڈے، کسی کی بدتمیزی نے راجیو تیاگی کی جان لے لی۔ اتکرش سنگھ نے بھی سنگیتا تیاگی کی ویڈیو کے ساتھ لکھا تھا کہ سن لیجئے سمبت پاترا اور روہت سردانا، تھوڑی شرم بچی ہو تو زندگی بھر اس قتل کے لیے خود کو معاف کبھی مت کرنا۔ بہرکیف ناظرین، ایک لمبی رپورٹ ہے لیکن عقل میں اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ راجیو تیاگی کا اصل جو قاتل ہے وہ سمبت پاترا ہی اصلی گنہگار ہے، یہ کہہ کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں لگاتار سمبت پاترا جو بی جے پی پارٹی کا ترجمان ہے، ٹی وی ڈیبیٹ میں اکثر آپ اس کو دیکھے ہوں گے، اس کو جو ہے اس وقت قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے راجیو تیاگی کو بنگلور میں پیش آئے ایک معاملے کے تحت جو بحث ہو رہی تھی، اس بحث کے درمیان میں ان پر نجی حملہ کیا تھا اور ان کے ہندو اور ہندوتوا پر نجی حملہ کرتے ہوئے ان کے دھرم اور مذہب کو گالی دینے کی کوشش کی گئی تھی اور نجی طور پر جو ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے سوشل میڈیا میں اس وقت راجیو تیاگی کے اصلی گنہگار کو سمبت پاترا کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے جموں کشمیر کے ایک اہم ترین خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے مضافاتی علاقے نوگام میں جمعہ کی صبح ملیٹنٹس نے پولیس کی ایک پارٹی پر حملہ کر کے 2 اہلکاروں کو شہید جبکہ ایک دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نوگام بائی پاس پر ملیٹنٹس کی جانب سے پولیس پارٹی پر اندھادھند فائرنگ کی گئی تھی۔ حملے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 2 اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مہلوک پولیس اہلکاروں کی شناخت اشفاق ایوب، فیاض احمد جبکہ زخمی اہلکار کی شناخت محمد اشرف کے طور پر ہوئی ہے۔ تو ناظرین، کشمیر کے ان علاقوں میں لگاتار حملوں کی وارداتیں اضافہ ہو رہی ہے۔ 370 کے ہٹنے کے بعد کہا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں سب کچھ صحیح رہے گا، سب کچھ معمول پر آ جائے گا، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ 370 کے اس خصوصیت کو ہٹانے کے بعد یہاں پر نہ ابھی تک زندگی معمول پر آئی ہے بلکہ عام لوگوں کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے، لوگ کھانے کو ترس کر کے رہ گئے ہیں۔ ایسے حالات میں جنگجوؤں کی جانب سے بھی اس طرح کی کارروائیاں اور حملے کی لگاتار تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ یہاں شاید کبھی زندگی واپس لوٹ آئے جس طرح کی صورتحال اس وقت جموں کشمیر میں بنی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ترکی کی۔ مشرقی بحیرہ روم تنازع کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ ترکی خطے میں کسی قسم کا ایڈونچر نہیں چاہتا۔ ترکی یونان کے ساتھ کشیدگی کو خواہاں نہیں ہے لیکن ہمیں کمزور بھی نہ سمجھا جائے۔ صدر ایردوغان کا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی صوبائی سربراہوں سے ایک پارٹی میں انہوں نے خطاب کیا۔
انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہمارے سیسمک بحری جہاز اور وچ رئیس پر اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ انصاف و ترقی پارٹی کے صدر نے پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر بھی اپنے خطاب میں مشرقی بحر روم کی صورتحال پر غور کیا تھا۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ یہ جو کشتیاں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے، اس میں وہی ہے، ایک سیسمک بحری جہاز ہے جو سامنے چل رہی ہے، اور دوسرا اور وچ رئیس ہے جو ڈرلنگ کا کام کرتی ہے اور قدرتی جو ذخائر ہیں پانی کے نیچے اس کی تلاش کا یہ کام کرتی ہے کشتی۔ یہی وہ ویڈیوز ہیں، اور جب سے یونان نے جو ہے دھمکی دینا یا اس طرح کے وار کرنے کی بات کہی ہے، تب سے سیسمک بحری جہاز کو اس کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا ہے ترکی کی حکومت نے۔ بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔